بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ ہمارے جو محدث لوگ ہیں اس کو زیادہ اتھینٹک نہیں مانتے، لیکن میں میننگ کے اعتبار سے اس کو بہت ہی پرفیکٹلی رائٹ سمجھتا ہوں۔ اس کے شبد یہ ہیں: کنت کنزم مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یعنی گاڈ نے کہا کہ میں ایک ہڈن ٹریجر تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں لوگ مجھ کو جانیں، تو میں نے کریشن کو پیدا کیا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات میں عرض کروں گا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گاڈ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ متھ کوانٹم فزکس نے توڑ دیا ہے، کیونکہ کوانٹم فزکس سے ثابت ہوا ہے ایک چیز اپنا ایگزسٹینس رکھتی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ تو یہ جو ہے کہ میں چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، یعنی ہڈن ہونے کے باوجود، تو میں نے اس پہ بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ کریٹر نے اپنے کو چھپا کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹر کو ماننا یا اس کو ڈسکور کرنا ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے اس کے۔ وہ ریوارڈ ہے پیراڈائز، ایٹرنل پیراڈائز۔ تو گاڈ نے پیراڈائز کی پرائس یہ رکھی کہ دیکھے بغیر آدمی گاڈ کو، یعنی کریٹر آف پیراڈائز کو ڈسکور کرے۔ تو اس ہڈن ٹریزر کو، اس ہڈن خزانے کو ڈسکور کرنا، یہی پیراڈائز کی پرائس ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گاڈ نے جو میتھڈ رکھا ہے، میتھڈ وہ ہے شوق۔ ہر چیز میں شوق سے چیزیں جانی جاتی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھے 300 سال پہلے نیوٹن کا زمانہ تھا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا ایک سیب کے سائے کے نیچے، اوپر سے ایک سیب گرا، وہ بائی چانس اس کے سر پر گرا۔ تو دیٹ واز ایپل شاک فار نیوٹن۔ نیوٹن سوچنے لگا کہ یہ سیب جو ہے میرے
سر پر کیوں گرا؟ تو دیٹ واز ایپل شاک. یعنی کریٹر نے دیکھا کہ بلین ایئرس گزر رہے ہیں اور انسان ایک بہت بڑی ریئلٹی سے بے خبر ہے. وہ ہے گریویٹیشن، لا آف گریویٹیشن. آپ جانتے ہیں کہ گریویٹیشن کتنی بڑی بلیسنگ ہے. گریویٹیشن اگر نہ ہو تو ہم آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ بلڈنگیں درخت کی پتی کی طرح اڑیں گی، اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو زمین پر جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلٹی، وہ سب ایک بلیسنگ ہے گریویٹی کی شکل میں. تو گاڈ نے دیکھا کہ انسان اتنی بڑی چیز سے بے خبر ہے، تو اس نے کیا کیا کہ نیوٹن کے سر پر سیب گرا. دیٹ واز شاکنگ ریمائنڈر. ایپل شاک، اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں ایپل شاک. تو ہسٹری میں کیا ہوا کہ چونکہ گاڈ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، تو بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو شک کرنے لگے کہ گاڈ ہے کہ نہیں، گاڈ ہے کہ نہیں. تو بہت سال گزر گئے، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، بگ بینگ. بگ بینگ واز آلسو شاک، بینگ شاک. اس لیے کہ بگ بینگ کے بعد سائنٹفک کمیونٹی نے جب اس پر ریسرچ کی تو وہ پہنچے اس پر کہ تقریباً 13 بلین سال پہلے 13 بلین سال پہلے ایک اسپیس میں ایک کاسمک بال ظاہر ہوا. اس کاسمک بال میں وہ تمام پارٹیکل تھے جو اس یونیورس کو بنانے والے ہیں. پوری یونیورس کے پارٹیکل. یہ پہلا کریشن تھا اور یہ بہت ہی زیادہ کمپیکٹ ہے. اس کے پارٹیکل اس کے پارٹیکل ایکسٹریملی کمپیکٹ تھے. ان میں ایکسپلوژن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہوا. 13 بلین سال پہلے ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا. تو جتنے پارٹیکل تھے وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے نکلے اور پورے یونیورس میں پھیلنے لگے. بہت زیادہ، یعنی بہت ہی زیادہ تیز اسپیڈ سے. لیکن سائنس بتاتی ہے کہ ود ان اے سیکنڈ یہ کی اسپیڈ کم ہو گئی. تو یہ اسپیڈ جو ہے کیسے کم ہو گئی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آج تک.
اس کا واقعہ مان ہے کہ ایک سپر پاور تھی جس نے اس کی اسپیڈ کو کم کیا. اگر اسپیڈ کم نہ ہوتی تو یونیورس نہ بنتی، پھر سارے پارٹیکل اسپیس میں بکھر جاتے. یہ پہلا شک تھا جس نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ سوچے کہ یہاں کوئی سپر پاور ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ تھیوری ہے، لیٹسٹ تھیوری جو انسان نے ڈسکور کی ہے، کوانٹم فزکس. کوانٹم فزکس اس myth کو ختم کرتی ہے کہ کوئی چیز اگر اپنا ایگزسٹنس اس کا ہے تو ہمیں دکھائی دینا چاہیے. فرانس کے ایک فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ، لیکن کوانٹم فزکس اس سے آگے جاتی ہے. کوانٹم فزکس بتاتی ہے کہ میٹر جو ہے، میٹر کا جو آخری پارٹ ہے، آخری، وہ ٹوٹلی ان آبزرویبل ہے، ٹوٹلی ان آبزرویبل ہے. اس کو کہتے ہیں سب ایٹمک پارٹیکل. ایٹم کو اگر آپ اس کو توڑتے جائیں تو آخر میں آتا ہے سب ایٹمک پارٹیکل. سب ایٹمک پارٹیکل آبزرویبل نہیں ہے، اس کو آپ دوربین خودبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر ہم کیسے جانتے ہیں اس کو؟ کیسے ہم مانتے ہیں کہ سب ایٹمک پارٹیکل یہاں پر ہے؟ وہ ہے ایفیکٹ، یعنی سب ایٹمک پارٹیکل کا ایفیکٹ. وہ کیسے؟ کیونکہ سب ایٹمک پارٹیکل اگرچہ خود آبزرویبل نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ روٹیٹ کرتا ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ روٹیٹ کرتا ہے. تو ڈیورنگ روٹیشن وہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے، ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. یہ ہیٹ جو ہے ڈیٹیکٹیبل ہے. اس ہیٹ کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اگرچہ ہم دیکھتے نہیں. تو اب یہ مان لیا گیا ہے سائنس میں کہ سب ایٹمک پارٹیکل کا ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا ایگزسٹنس اگرچہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں اس کو. اس کے ہیٹ سے یہ انفر کیا گیا ہے، انفر بائی دا وے آف انفرنس. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں ایک ایک بہت ہی چھوٹا پارٹیکل موجود ہے. اس سے یہ متھ ختم ہو گیا کہ خدا اگر ہے، گاڈ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ گاڈ اگر ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں 20th سینچری میں یہ دو تھیوری جو ہے، اور بہت سی باتیں ہیں، ایک بگ بینگ اور دوسری کوانٹم فزکس نے پچھلی تمام مت کو ختم کر دیا ہے. وہ جو کہا جاتا تھا کہ خدا ہے تو دکھائی دے، خدا ہے تو ہم جانیں اس کو،
تو ہم خود سائنس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل سائنس، مٹیریل سائنس، وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، اس کا بھی معاملہ وہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں ایک کتاب چھپی تھی، ان سین یونیورس. وہ آغاز کی بات تھی. اب کوانٹم فزکس نے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ اس کو پروو کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیث تھی کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ کوئی وقتی بات نہیں تھی، یہ ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ تھا، پوری ہسٹری کو لے کر ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ خدا نے دیکھا کہ میرے وجود پر وہ شک کر رہے لوگ، تو ایسے بڑے بڑے واقعات خدا نے کیے. اس میں سے دو کا میں نے ریفرنس دیا آپ کو. ایک تو کوانٹم فزکس اور دوسرے بگ بینگ. اس کے بعد ایک کمپلسر کیس ہوا تھا کہ آپ خود مٹیریل ورلڈ یونیورس کو، خود فزیکل ورلڈ کو بھی نہیں مان سکتے اگر ہم اس اصول کو نہ مانیں کہ آخری درجے میں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، حتیٰ کہ میٹر بھی نہیں. یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی سنسیئر آدمی کے لیے یہ موقع نہیں رہا کہ وہ شک کرے گاڈ آلمائٹی کے ایگزسٹنس کو. یہ عجیب بات ہے کہ میں سیکر پیدا ہوا، آئی ایم اے سیکر. تو مجھے چھوٹا تھا نوجوانی کی عمر میں، تب سے میری اسپرٹ آف سیکنگ جو ہے بہت ہی اسٹرانگ میرے اندر موجود تھی. میں بہت ادھر ادھر جنگلوں میں کہاں گیا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ میں کنیا کماری بھی گیا اس زمانے میں، شاید 1940 میں یا 41 میں. کنیا کماری آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ ہے ساؤتھ میں، جو پہلے وہاں صرف سمندر تھا اور ایک راک تھی، بس اور کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں سوامی وویکانند وہاں گئے، تیر کر گئے، اور جا کر اس راک پر انہوں نے، اس وقت کوئی بلڈنگ وہاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف راک تھی اور آس پاس سمندر تھا. ادھر انڈین سی اور ادھر عربین سی. اس وقت گئے تھے وہ. تو مجھے یہ شوق ہوا کہ سوامی وویکانندا وہاں گئے تھے، وہ کیا ہوگا وہ وہاں پر. تو میں اس وقت عالم گڑھ میں رہتا تھا. میں سفر کر کے وہاں پہنچا، اور جب میں پہنچا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر صرف ریت ہے، ڈیزرٹ ہے، اس کے بعد سمندر ہے، اور اس کے بعد ایک راک ہے، بس. وہاں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. میں اکیلا وہاں آ کے بیٹھا، وہ شام تک بیٹھا رہا، سورج ڈوبنے تک. یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو واپس آیا میں. یہ وقت دوران تھا جب کہ وہ سیکنگ کا ایج تھا میرا. مجھے یاد ہے کہ
اعظم گڑھ میں یو پی میں ایک دن دیوان وار نکلا اپنے گھر سے. میرے بڑے بھائی وہاں رہتے تھے تو وہاں میں بھی تھا. تو نکلا اور کوئی نہ, کچھ بھی میرے مائنڈ میں نہیں تھا. تو چلتے ہوئے میں پہنچا اعظم گڑھ کی جامع مسجد میں. وہ اس وقت وہ بھی ایک سنسان تھی, کوئی نہیں تھا وہاں پر. اس کے اندر داخل ہوا میں تو کوئی انسان وہاں نہیں تھا. بڑا سا آنگن تھا, اس میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پپیتا جو ہوتا ہے, پپیتے کے بہت سے پیڑ تھے وہاں پر. آپ جانتے ہوں گے کہ پپیتے میں بہت پھول نکلتے ہیں, اور وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ہوا چلے تب بھی گرتے رہتے ہیں. تو پپیتے کے پیڑ تھے, اس کے اوپر پھول تھے, اور پھول برابر جھڑ رہے تھے. معمولی ہوا بھی چلے تو جھڑتے تھے. وہ اس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا. یہ پہلا دن تھا میری زندگی کا پہلا, کہ جب میں اس کے نیچے کھڑا تھا اور میں, یہ حال یہ تھا, اوپر سے پھول جھڑ رہے تھے اور نیچے میری آنکھوں سے آنسو برابر ٹپک رہے تھے. تو اس حال میں میری زبان سے نکلا, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. ایک دیوانی کی طرح, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. اسی حال میں بہت ادھر جاتا تھا, جنگل میں گیا, پہاڑوں میں گیا, کنیا کماری گیا, بمبئی گیا, لاہور گیا, اور کہاں گیا. اس دور میں میرا یہ حال تھا کہ میں ادھر ادھر جاتا تھا اور میری زبان پر یہ شعر ہوتا تھا, چلا ہے شوق بے خبر جنوں میں جانیے کدھر, نہ کوئی منزل سفر نہ قید کچھ مقام کی. اس طرح بھٹکتا رہا, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا اور میں نان بلیور سے بلیور بن گیا. اب یہ میرا مشن ہے, میرا مشن ہے کہ دنیا کو گاڈ المائٹی سے اویئر کراؤں. یہی میرا مشن ہے. تو اس پر 1943 میں بیٹھا تھا لکھنؤ میں ایک جگہ, تو اچانک میری زبان سے نکلا گاڈ ارائزز. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نیٹشے نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ مجھے ایک کتاب لکھنا ہے, گاڈ ارائزز. تو اس میں نے ایک کتاب لکھی تھی جو چھپ چکی ہے کئی لینگویج میں. وہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے آپ ڈفرینٹ لینگویج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایتھیسٹ بننے سے پہلے سیکر بنیے. ایتھیسٹ بننے سے پہلے سیکر بنیے, جیسا کہ میں بنا. میں خدا کا انکار سے پہلے خدا کو ماننے والے بنا, اور بہت ہی سنسیئر آدمی کی طرح میں اس کو تلاش کرتا رہا. تو
آپ ضرور پائیں گے اگر آپ سچے سیکر بنیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Jazakallah Maulana. It was a completely thrilling idea to understand that how, in order to make us embark on a journey of realization, God created compulsion through incidents like Big Bang and quantum physics so that man can continue his intellectual journey. With this, we will now begin to take the questions for this session. All of you would have received a similar form. Please fill in your question and hand it over to the CPS volunteer who we would see standing next to you. Even if you don't have a question, I would still request you to please fill in your contact details so that we can keep you updated. For our online viewers, I would request them to kindly send in their questions at info@cpsglobal.org, and please do mention your location. The question answers will be moderated by Dr. Rajat. Okay, thank you so much, Razia. مولانا صاحب کوشچنز آ رہے ہیں آن لائن بھی اور کچھ یہاں کے بھی کوشچنز ہیں. تو ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے. یہ کوشچن کیا ہے سنبل نورین نے جو موجود ہیں اس وقت یہاں پہ. ان کا سوال ہے کہ آئی نیڈ ٹو نو اف دی تلاوت وی ڈو especially for the intention of sending the same to our departed reaches to them. Does it do any good to them? Does it help in shedding their sins? And will it benefit or will it only benefit us? اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. میں نے بہت پڑھا ہے. یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. یہ کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ تلاوت کرے تو اس تلاوت کا ثواب پہنچے گا اس ڈیڈ انسان کو. ایسا کوئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی ڈیتھ کے بعد کسی کو صرف ایک چیز پہنچتی ہے, وہ اس کا اپنا عمل. وہ عمل میں وہ جس کی اس نے نیت کی ہو. مثلاً کوئی وہ روڈ بنوا دے اور اس پر لوگ چلیں, لوگ اس کو آرام ملے, تو اس سے اس کو ثواب مل سکتا ہے. باقی صرف جو لوگ مانتے ہیں جو, تو وہ کہیں مجھے اس قرآن میں نہیں ملے نہ حدیث میں ملا. مولانا صاحب یہ سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے جو پروگرام کو چنئی سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آر دیر اینی اسٹیجز فار اے پرسن فار دا ڈسکوری آف گاڈ؟ ہاؤ کین وی ڈسکور گاڈ ان آر ڈیلی لائف؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں تو ہر وقت پاتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں اور میری آواز نہ صرف آپ تک پہنچ رہی ہے بلکہ ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ کریٹر کا کمال ہے. اس نے نیچر میں ایسے چیزیں رکھ دی تھی, لاز آف نیچر, ان کو انسان نے ڈسکور کیا اور ڈسکور کر کے اس نے کمیونیکیشن کا ایک پورا نظام بنایا. تو جو کچھ بھی دنیا میں ہے, چاہے ہوائی جہاز ہو, ایک کار ہو, ایک کمپیوٹر ہو, یہ سب گاڈ آلمائٹی کی بلیسنگ ہے. تو جب میں اس کو استعمال کرتا ہوں یا میں کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں تو میں گاڈ کو دیکھتا ہوں, گاڈ کے کریشن کے تھرو گاڈ کو. یا وہی میں فارمولا اپلائی کرتا ہوں جو کوانٹم فزکس میں اپلائی ہوتا ہے, یعنی افیکٹ سے
ریئلٹی کو جاننا. تو یہ سب چیزیں جو افیکٹ ہے وہ خدا کا کریشن ہے. تو تھرو انفلوئنس میں جانتا ہوں. یہی میری ڈسکوری. مولانا ڈاکٹر مرچنٹ صاحب نے ایک کوشچن بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, thanks a lot for an enlightening talks by all the three speakers. It is said God is closer to me than I am to myself. So then why am I far from God? What is the reason that a man is far from God, even though God is so close to us? دیکھیے اس متھ کو میں جس کا میں عرض کیا ابھی کہ کوانٹم فزکس نے ختم کر دیا کہ ایک چیز آپ سے پاس بھی ہو اور دور بھی ہو. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوانٹم فزکس یہ مانتی ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے جو ہے سب ایٹمک پارٹیکل. تو سب ایٹمک پارٹیکل ہم دیکھتے نہیں, مگر ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم اس کے ایفیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو گاڈ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ہم اس کے کریشن کے تھرو جانتے ہیں. کریشن کو ہم جانتے ہیں, اس کے تھرو انفر کرتے ہیں کہ گاڈ موجود ہے. یہ تو اب ایک ایسی لا بن چکا جو یونیورسل لا ہے, یہ اپلیکیبل ہے جس طریقے سے یونیورس پر اس طرح وہ اپلیکیبل ہے گاڈ آلمائٹی. مولانا یہ سوال سبھاش ورما جی کا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ when did humans begin to pray, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت پہلے کہ اس کا کتاب کا ٹائٹل تھا کہ گیان کا آغاز کب ہوا. گیان کا آغاز کب ہوا. اس میں لکھا تھا کہ جب انسان اس زمین پر آیا اور یہاں پر شروع کے زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹون ایج, یہ اسٹون ایج کی بات ہے. تو دو آدمی کسی بات پر غصہ ہو گئے, یعنی پتھر ان کے ہاتھوں میں تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا. ان کے پاس وہی تھا, یہ بات ہے اسٹون ایج کی. تو جب وہ پتھر ٹکرایا تو اسپارکنگ ہوئی. جب اسپارکنگ ہوئی تو دونوں کا غصہ ختم ہو گیا. وہ لگے دیکھ رہے کہ اس پتھر میں کہیں کوئی ہے, آگ ہے کوئی کچھ. تو دونوں کے دونوں پتھر کو لے کر اسپارکنگ کو تلاش کرنے لگے. آج ہم جانتے ہیں کہ خود پتھر میں اسپارکنگ نہیں تھی, بلکہ ہوا میں آکسیجن ہے, اس کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہوتی ہے. تو یہاں سے شروع ہوا سوچنا. اس کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں سے سوچنا شروع ہوا. تو اس نے یہاں تک پہنچا کہ کوئی ہستی مجھ سے بڑی ہے, کوئی ہستی مجھ سے بڑی ہے. یہاں سے عبادت کا تصور پیدا ہوا. یہ سیکولر انٹرپریشن ہے, لیکن جو مذہبی انٹرپریشن ہے اسلام کے مطابق یہ تو یہ ہے کہ پیغمبر آئے, پرافٹ آئے, انہوں نے بتایا کہ ایک گاڈ ہے, اس کی پرستش کرو, وہ مالک ہے تمہارا. تو سیکولر انٹرپریشن میں تو وہ ہے, اور جو مذہبی انٹرپریشن ہے اس میں یہ ہے. مولانا دس کوشچن از فرام مس پریا ملک. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ ایز پر اسلام, اس کے بارے میں بتائیں. وہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا
پہلے وہ بلیف تھا، بلیف. اب میرے نزدیک سائنسی ڈسکوریز جو ہوئی ہیں اس میں یہ چیز ریئلٹی بن چکی ہے. میرا جو ماننا ہے، جو میں نے عرض کیا وہ سائنٹیفک لینگویج میں اسلامی کا بلیف تھا، وہ سائنٹیفک لینگویج میں. اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ڈسکوری آف گاڈ، اور بہت سی کتابیں میری ہیں اس موضوع پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیٹشے نے جو کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، دیٹ واز اے چیلنج. اب وہ چیلنج کا جواب دیا جا چکا ہے، اور بہت سی سائنٹیفک تھیریز ہیں. ان میں سے دو کا میں نے سمجھ دیا آپ کو، کہ ایک تھا بگ بینگ اور دوسرا کوانٹم فزکس. کوئی بھی شخص جو سنسیئر ہو اس کا اسٹڈی کرے. میں خود اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ بھائی جو اسٹڈی تھی نا وہ یہیں سے تھی کہ میں پہلے خدا کو نہیں مانتا تھا. خدا ہے تو مجھے دکھائی دینا چاہیے. میں خود اپنے بچپن میں ایسا ہی تھا. تو میری جو سیکنگ اسپرٹ جاگی ہے وہ یہیں سے جاگی ہے کہ خدا ہے تو میں جاننا چاہیے خدا ہے. تو جو وہ آواز میرے اندر سے نکلی، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو میرے اندر جو ایک انسان ہے وہ بول پڑا تھا. تو میری اسٹارٹنگ یہاں شروع ہوئی. مولانا اگلا سوال مسٹر موہت مہتا نے کیا ہے. وہ احمد آباد سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پیپل آفن سے دیٹ وی شوڈ گیٹ ان ٹو اسپرچویلٹی آفٹر فلفلنگ آور ڈیوٹیز. مولانا مائی کوشچن از دس تھنکنگ کریکٹ؟ از دیر اینی ایج فار وچ اسپرچویلٹی شوڈ بی الاؤڈ ان آور لائف؟ نہیں، میں تو اس کو نہیں مانوں گا، کیونکہ میری جو ڈسکوری ہے وہ تو یہ ہے کہ اسپرچولیٹی ایک ہائر ٹروتھ ہے. اگر ہائر ٹروتھ نہ ہو تو میری زندگی میں ایک ہائر سچائی کے طور پر کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ تو ڈیوٹی کو پورا کرنا یہ ایک رزلٹ ہے، یہ اصل نہیں ہے. اگر میں سچ مچ اسپرچولی پرسن بن جاؤں، اگر مجھے ریئلٹی کی ڈسکوری ہو جائے ریئلٹی کی، تو میں ڈیوٹی کانسیپٹ بھی ضرور آئے گا میرے اندر. ڈیوٹی آپ کا ایک کرتویہ ہے، آپ کا ایک بیہیویئر ہے، اس سے الگ نہیں ہے. وہ تو ایک ہائر ٹروتھ، اسپرچولیٹی کو ہائر ٹروتھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے. تو میں مانتا ہوں کہ اسپرچولیٹی ہائر ٹروتھ ہے، تبھی میں اس کے آگے اپنے کو سرنڈر کرتا ہوں. مولانا اگلا سوال کیا ہے پروفیسر ایس بھاکری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے The means by which we live have distanced the ends for which we live. Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles but misguided men. How do we create a sane world? ہر سائنٹسٹ ضرور وہ اسپرچل پرسن ہوتا ہے، ایک ہائر ریئلٹی اس کو پرسو کرتا ہے. وہ میں نے سائنس کی کتابیں بہت زیادہ پڑھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سائنٹسٹ کسی اپنے سے بڑی چیز کو مانتا ہے. اپنے سے بڑی چیز یہ نہ مانے تو وہ اپنی پرسوٹ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. مولانا اگلا سوال کیا ہے اس پر ایک کتاب میں ریفر کروں گا جو بہت ہی مجھے پسند ہے، سر جیمز ڈیز کی کتاب مسٹیریس یونیورس.
مولانا مسٹر کے ستیہ مورتی جی نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے My opinion is religion is nothing. There is no God. Man created God. Have you read the book Peace of Mind, which is by an American rabbi, Joshua L. Liebman? On peace of mind. On peace of mind. دیکھیے یہ ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہیومینٹی کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے نئے نئے آئیڈیات نکالنے کی. جب میڈیکل سائنسز جو ہیں اس میں آپ کو یہ موقع نہیں ہوتا, لیکن ہیومینٹیز میں موقع ہوتا. یہ سب کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ ہیومینٹیز کے یعنی اس مائنڈ سے لکھی گئی ہیں. وہ تو ہیومینٹیز کا جو وے آف تھنکنگ ہوتا ہے اس میں کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن پاسبل نہیں ہوتا, تو اس میں کچھ بھی آپ بنا لیجیے. میں ایسی بہت کتابیں پڑھی ہیں تو وہ انفلوئنشل آرگومنٹ پر چلتی ہیں, ہیومینٹیز پر جو کتابیں ہوتی ہیں. ہیومینٹیز میں جو چاہے لکھیے اور جو چاہے آرگو کیجیے. So, we've also come to end of time and there are many questions, but we will be around and Maulana Sahab will also be around for interaction. So, I would want to take one last question, and this question is addressed to Ms. Maria Khan, and the question has been asked by Dr. Farida Khanam. She has written, my question is addressed to Maria, that your presentation of your spiritual journey was thrilling. I want to ask you how at such a young age you were able to discover God. This is something rarest of the rare. Could you please explain in brief? So I would like to say that somebody asked Maulana that does spirituality have an age? So I will say that spirituality does not have an age, and when a person is young, he or she needs spirituality the most. I think those are the moments when you face a lot of convulsions, you face a lot of tumultuous events, and you cannot explain anything. And those are the most important moments when you need guidance, spiritual guidance which can change you, guidance which can address your mind. You have a lot of doubts, a lot of questions. So we have interacted with a lot of students, and they are so inquisitive and they're so curious about religion and spirituality. So I think today the youth needs spirituality, and we need a spirituality that helps us in our lives. So Sir said that religion is nothing, God is nothing. But I would say that my experience has told me that religion and spirituality have helped me. Therefore, it is something for me. And I think from my own experience, from the outcome, from the results that I have got from following spirituality, I can say that spirituality is very important.